حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہب سے بہت متاثر تھے، وہ واقعی نیک آدمی تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت بھی کرتے تھے، تو ان سے کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو آپ کی خدمت بھی کی ہے، اتنی دور سے دھکے کھا کر آیا ہوں، اب مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ آپ تو اگلے جہان میں جا رہے ہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اب میری نظر میں اس دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو ہدایت پر موجود ہو۔ ہاں ایک بات ہے، ان قریب ابھی وہ پیغمبر آنے والے ہیں کہ جن کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے، پہلے انبیاء نے جن کی بشارت دی ہے، اب وہ پیغمبر آنے والے ہیں۔ یاد رکھنا جس علاقے کے اندر جائیں گے اس علاقے کی نشانی یہ ہوگی کہ وہاں پتھریلا علاقہ ہوگا اور پہاڑ چمکدار ہوں گے اور کھجوروں کے باغات ہوں گے، تم وہاں چلے جانا، وہاں وہ پیغمبر مبعوث ہوں گے، اور اس پیغمبر کی علامات میں سے 3 علامتیں یہ ہوگی۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ پیغمبر جو اللہ کے پیغمبر ہوں گے وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، وہ صدقہ قبول، اس لیے پیغمبر کی آل جو سید ہوتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی، ان کی اولاد میں سے جو ہوتا ہے ان پہ صدقہ نہیں لگتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری علامت یہ ہے وہ صدقہ نہیں بلکہ ہدیہ دیں گے تو ہدیہ قبول کریں گے۔ تیسری علامت یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مبارک شانوں ہے نا، یہ مبارک کندھے، ان کے درمیان یہ گردن کے نیچے یہاں مہر نبوت ہوگی، یہاں مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی۔ یہ آپ تینوں علامات دیکھ لینا اور ان کو پہچان لینا۔ تو خیر جب ان کو دفن کر دیا اس راہب کو، پھر کہا کہ اگر کوئی قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف جائے تو مجھے بتلانا۔ وہاں جو احباب تھے ان کو کہا، تو خیر قافلے کے ساتھ چل دیے۔ ہوا یہ کہ رستے کے اندر دھوکہ کیا گیا، ان کو بیچ دیا گیا، پھر آگے خریدا، پھر بیچا، پھر خریدا، پھر بیچا۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 سے زیادہ مرتبہ خریدا بیچا گیا۔ آزاد بندہ کہاں فارس سے چلا ہدایت کی تلاش میں، اور پھر اتنی مرتبہ خریدا اور بیچا گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، نیکی کے حصول کے لیے اگر مرنا پڑے تو مر جاؤ، مٹنا پڑے تو مٹ جاؤ، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے تو کرو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی ضرور کرو، یہ پیغام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے۔ تو جب ان کو پتا چلا تو خیر شام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ پیسے جو اپنے پاس جمع کیے ہوئے تھے جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیے، یہ صدقہ ہے آپ لے لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور صحابہ کی طرف اشارہ فرمایا، یہ یہاں مہاجرین موجود ہے، مسافر موجود ہے، ان کو دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا جی پہلی علامت پوری ہو گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ قبول نہیں فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ قبول نہیں فرمایا۔ اور صدقہ کی بھی بہت سی اہمیت ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ کئی بلاؤں کو آپ سے دور کرتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس لیے صدقہ بھی کچھ نہ کوئی دیتے رہیں۔ میری تو آپ کی خدمت میں عرض یہی ہوگی کہ کچھ نہ کوئی صدقہ، کہیں کہ مہینے کے اندر مثلاً روزانہ کا 10 روپے صدقہ دیں گے تو مہینے کے بعد جب آپ کی کوئی آمدنی ہو یا اللہ توفیق دے تو مہینے کا 300 روپیہ بنتا ہے، وہ اللہ کے رستے کے اندر آپ صدقہ دے دیں تاکہ آپ کا پورے مہینے کا صدقہ ادا ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے، اپنا صدقہ، اپنے بچوں کا صدقہ، گھر والوں کا لازمی ضرور دیتے رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری تو سوچنے لگے بھی ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ اور پھر کچھ دن لگ گئے، پھر جب کچھ دن گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے کھجوریں لے کر اور پیش کی کہ یہ صدقہ تو نہیں، مجھے پتہ چلا آپ صدقہ نہیں کھاتے، پھر بھی کنفرم کر لیا اور عرض کرنے لگے کہ یہ ہدیہ کی کھجوریں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کھائی اور اپنے صحابہ کرام کو بھی دی۔ اب یہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب تیسری نشانی ہے، وہ تلاش کیسے کریں، وہ کون سا ظاہری ہے؟ اب ان کو الجھن ہوئی، کہتے ہیں چلے اللہ وارث ہے، 2 اب دیکھنی ہے تو تیسری بھی پھر دیکھ لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے جنازے میں گئے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نظر، ایک آپ مومن کی نظر کو دیکھیں کہ جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن او کما قال علیہ السلام، مومن کی فراست، اس کی بصیرت، اس کی سمجھداری، اس کی دور اندیشی سے تم ڈرو، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی روشنی، دی ہوئی نور سے دیکھتا ہے۔ یہ عام مومن کی بات ہے تو پیغمبر کی کیا بات ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جان گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک کرتا کو اوپر کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علامت بھی دیکھ لی۔ اب 3 علامتیں پوری ہو گئی، سارا واقعہ سنایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ دیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا